وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد گزشتہ ہماری گفتگو عصر کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور آج ہم اپنی اس گفتگو کو چوتھے مرحلے میں داخل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح طور پر قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سنیں اور سنائیں، اللہ رب العالمین ہماری اس گفتگو کو دنیا و آخرت کے لیے مفید بنا دے. فرمایا والعصر. عصر کے حوالے سے 3 مفہوم میں آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں. ایک مفہوم تھا والعصر کا، قسم ہے زمانے کی، اور زمانہ عموماً قوموں پر گزرتا ہے، یعنی اللہ اجتماعی طور پر اقوام کو یہ سمجھا رہا ہے
کہ یہ زمانے گزرتے جائیں گے، یہ وقت گزرتا چلا جائے گا، اور اللہ نے صرف اجتماعی طور پر نہیں سمجھایا بلکہ والعصر کا مفہوم یہ بھی ہے کہ قسم ہے وقت کی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا وقت کا ترجمہ کیوں کیا، اس لیے کہ عصر کا معنی ہوتا ہے نچوڑ دینا۔ پھلوں سے رس نچوڑ لیں، تھنوں سے دودھ دوہ لیں تو وہ دودھ اور وہ رس دوبارہ پھلوں میں نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی اللہ انفرادی طور پر ایک ایک شخص کو، قرآن کے ایک ایک پڑھنے والے کو، ایک ایک سننے والے کو یہ سمجھا رہا ہے کہ والعصر قسم ہے وقت کی، یہ وقت بڑی تیزی سے گزر جانا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس ایک ہی لفظ میں بڑی ہی باریکی کے ساتھ سمجھایا ہے کہ یہ وقت کس تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ والعصر کا تیسرا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے قسم ہے وقت عصر کی، یعنی وقت کو گزرنا ہے، زمانے کو گزرنا ہے، لیکن آپ اس میں تیزی کا ترجمہ یوں کریں گے کہ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی۔ کیوں تیزی کا لفظ کیوں داخل کیا؟ اس لیے کہ وقت عصر کی قسم ہے۔ وقت عصر جب شروع ہوتا ہے تو دن کا اجالا بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، سورج بڑی تیزی کے ساتھ غروب ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ وقت عصر شروع ہو چکا ہے۔ اور ایک چوتھا مفہوم کہ اللہ نے اس ایک ہی لفظ میں زمانے کی، وقت کی، وقت عصر کی بھی قسم کھائی، اور اللہ فرماتا ہے والعصر قسم ہے نماز عصر کی۔ نماز عصر کی اہمیت اللہ کے نزدیک یہ نماز بڑی اہمیت والی ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کہ اللہ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے، ہم بھی کسی کو اہمیت دیں تو اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں، اس کو کسی محفل میں بیان کر دیتے ہیں فلاں شخص بہت اچھا ہے، اس کو آپ اہمیت دے رہے ہیں۔ اللہ کا بھی ایک انداز ہے، اللہ ذکر بھی کرتا ہے اور بعض اوقات قسم کے ساتھ ذکر کر دیتا ہے اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے۔ رب نے عصر کی قسم کھائی، والعصر قسم ہے عصر کے وقت کی، اور قسم ہے نماز عصر کی، اس لیے کہ یہ نماز عصر ایسی نماز ہے کہ عموماً اس وقت کوئی دکان بند کر رہا ہوتا ہے، کوئی سڑکوں پر آفس کی چھٹی کے بعد رواں دوا ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ عصر کی نماز عموماً لوگ فوت کر دیتے ہیں، یا تو تاخیر سے پڑھتے ہیں یا پھر مطلقاً چھوڑ دیتے ہیں۔ تاخیر سے پڑھنے کا رواج یہ بہت عام ہے۔ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور وقت عصر اپنے اختتام پر ہوتا ہے، تب لوگ نماز عصر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں صرف یہی مقام نہیں ہے وقت عصر کی اہمیت کے لیے، بلکہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ایک مقام پہ فرمایا حافظو، حفاظت کرو، علی الصلوات، تمام نمازوں کی، صلوات جمع ہے صلاۃ کی، تمام نمازوں کی حفاظت کرنا، لیکن ہاں والصلاۃ الوسطیٰ، خاص کر درمیانی نماز کی تم نے اہمیت زیادہ دینی ہے، اس کا خیال زیادہ رکھنا ہے۔ اور صلاۃ وسطیٰ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ کے اقوال تو ملتے ہیں لیکن احادیث میں آپ علیہ السلام سے مرفوع روایات بھی ہیں کہ جب
غزوہ احزاب ہوا تو مسلمان خندقیں کھودنے میں مصروف تھے، مشغول تھے، ہر طرف سے حملے کا خطرہ تھا، تو مسلمانوں کی اور نبی علیہ السلام کی صلاۃ عصر درمیانی نماز وہ تاخیر کا شکار ہو گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم الاحزاب، آپ نے غزوہ احزاب والے دن فرمایا تھا شغلونا عن صلاۃ الوسطی یعنی صلاۃ العصر، ہمیں ان کافروں نے، مشرکوں نے صلاۃ وسطی پڑھنے سے مشغول کر دیا، ہم خندقیں کھودنے میں ہی مصروف رہے۔ ملا اللہ قلوبہم و بیوتہم نارا، اللہ ان کافروں کے دلوں میں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ ان کم بختوں نے ہماری نماز فوت کرا دی، وقت نکل چکا ہے اور ہم درمیانی نماز کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں، حفاظت اس چیز کی جاتی ہے جو چیز آپ کے پاس موجود ہو۔ آپ کے پاس مال و دولت ہے، موجود ہے تو آپ حفاظت کریں گے، اور آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو حفاظت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس درمیانی نماز عصر کی نماز ہے تو اس کی حفاظت وقت کے ساتھ کرنی ہے، اور اگر نماز عصر کو ہی فوت کر دیا، اس کو چھوڑ ہی دیا، تو پھر اللہ یہاں ہم سے گفتگو نہیں کر رہا۔ پھر کم از کم جو لوگ نماز عصر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ان سے گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ ان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جو نماز عصر کم از کم پڑھتے تو ہیں، اب انہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ اس کی محافظت کرو، وقت کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز عصر اول ٹائم پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بکروا بالصلاۃ فی یوم الغیم، جب بادل آ جائے، اب تو وقت کا سسٹم ہے، ٹائم ہے، گھڑی ہے، سہولیات ہیں، ایک ایک چیز آپ کو معلوم ہو جاتی ہے، پل پل کی خبر ہے۔ فرمایا اگر بادل چھا جائے تو عصر کی نماز جلدی پڑھا کرو، اس لیے فَإِنَّهُ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ الْعَصْرَ، اس لیے کہ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز کو ترک کر دیا، ابھی نہیں، تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر کرتے کرتے نماز عصر مغرب کی اذان ہو گئی۔ ہم تو ایسی مسجد میں امامت کرتے ہیں جہاں پر لوگ آتے ہی تاخیر سے ہیں، بازار ہے اور لوگ جو ہے مغرب کی اذان سے 5 منٹ 2 منٹ پہلے تک عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ معمول بنا ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں تاخیر سے بھی پڑھ لی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، دن اور رات کے فرشتے تمہارے ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ جب تم فجر کی نماز کے لیے آتے ہو، تم ابتدا کرتے ہو، وہ فجر کی نماز میں موجود فرشتے تمہارا نام رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ ان سے پوچھتا ہے کَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، اے میرے بندے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتہ کہتا ہے فجر کی نماز میں تو یہ لوگ موجود تھے اور ان کے نام لکھ لایا، لیکن عصر کی نماز میں جب گیا، جماعت ہو رہی تھی لیکن کوئی بھی موجود نہیں تھا، بس یہ چند افراد موجود تھے۔ فرشتہ رجسٹر بند کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اب میرے دوستو، جس کا رجسٹر میں نام ہی نہیں آیا،
اس کا نام نہیں ہے، رب کو معلوم ہے اس نے دیر سے پڑھی ہے، لیکن افضلیت اجر و ثواب تو کھو دیا اس نے۔ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، کبھی مصروفیت ہو جاتی ہے، انسان ہے، رب نے اتنی زبردستی بھی نہیں کی کہ ہر حال میں ہی کچھ بھی ہو جائے، کوئی مر جائے تمہاری کیسی حالت ہو، نہیں، دین میں آسانی بھی ہے، کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، مشغولیت ہے، بھول گئے، بعض اوقات انسان اتنا مصروف ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے، یا اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ سوتا ہی رہ گیا۔ آپ نے فرمایا جیسے ہی بیدار ہو یا جیسے ہی یاد آئے فوراً پڑھ لے نماز، چھوڑنی نہیں ہے۔ اس لیے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑ دی، فقد حبط عملہ، اس نے اپنے اعمال کو ضائع کرا دیا۔ اب یہاں پر بات سوچنے والی ہے کہ انسان سارا دن اچھے کام کرے، عصر کی نماز چھوڑ دے تو اس کے اجر ہی ضائع ہو جائیں گے۔ ایک نماز تو چھوڑی ہے، ظہر پڑھی، فجر پڑھی، اس کے بعد درمیان میں صدقات و خیرات بھی کیے، پیغمبر فرماتے ہیں حبط عملہ، اس نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا۔ میرے دوستو بزرگو، اگر آپ کے ذہن میں وہ حدیث ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، انسان کی زندگی کس حالت میں ختم ہوئی، وہ شرک میں مبتلا تھا پھر مر گیا، اللہ کی جناب میں یہ مشرک ہے، بھلے اس نے ساری زندگی توحید پر گزاری لیکن آخر میں شرک کیا، فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار ہی خاتمے پر ہے۔ دن کی شروعات نیکی سے کی، فجر پڑھ کے، ظہر پڑھ لی، لیکن جب دن کا اختتام کیا، یہ نماز عصر دن کی آخری نماز ہے، مغرب میں تو رات شروع ہو جاتی ہے، آخری نماز چھوڑ دی تو گویا اختتام ہی برا کیا ہے، اور جس کا اختتام برا ہو اس کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس نے صلاۃ عصر چھوڑ دی، الذی یفوتہ، جس کی فوت ہو گئی صلاۃ عصر، فکأنما وتر اہلہ ومالہ، وہ ایسا سمجھے کہ اس کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ اس نے اپنا گھر بار بھی کھو دیا، اپنا مال، اپنے بیوی بچے سب کچھ کھو دیا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہوگا، بیوی بچے بھی، مال و دولت بھی، گھر بار بھی، سب کچھ ختم ہو جائے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ فرمایا جس کی صلاۃ عصر فوت ہو گئی، گویا اس کا یہ سب کچھ چھن چکا ہے۔ اس لیے اللہ نے جب قسم کھائی فرمایا والعصر، قسم ہے نماز عصر کی، ان الانسان لفی خسر، جس کی نماز عصر رہ گئی وہ انسان خسارے میں ہے۔ ایسا خسارہ، ایسا نقصان جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ لیں، صلاۃ عصر تاخیر سے پڑھ لیں، لیکن جماعت کے ساتھ جو ثواب تھا 27 درجے زیادہ، وہ تو فوت ہو گیا، اور نماز عصر مکمل چھوڑ دی تو پھر اپنے سارے دن کے اعمال بھی ضائع کر بیٹھا۔ یہ خسارہ تو ہے، ناقابل تلافی نقصان، رأس المال کا نقصان، اصل کا نقصان۔ ایک فرع ہوتی ہے، ایک اصل ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا درخت اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اس کا تنا ہوتا ہے، اور پھر شاخیں ہوتی ہیں۔ شاخیں اس کی فرع ہوتی ہے، تنا اور جڑیں اصل ہوتی ہیں۔
اور اگر اصل ہی کمزور ہو جائے، اصل میں ہی نقصان شروع ہو جائے، تو پھر اس میں پھول، بوٹیاں، پودے اور پھل اور ٹہنیاں نہیں نکلتی، کیونکہ اس کی اصل میں کمزوری ہے۔ خسارے کا مطلب یہی ہے اصل میں نقصان ہو، اور ایسا نقصان جو ناقابل تلافی ہو۔ بعض خسارے ایسے ہوتے ہیں، میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ انسان کی زندگی گزرتی جائے اور وہ اس کا صحیح استعمال نہ کرے تو کیا زندگی اسے دوبارہ مل سکتی ہے؟ ایسے لوگ کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ لوگ رب سے کہیں گے جب انہیں موت آئے گی، یہ رب سے کہیں گے یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم نے وہ عمل جو نہیں کیے تھے اب کر کے دکھائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہیں مہلت نہیں ملے گی، یہ واضح خسارے میں ہے۔ ساری زندگی برائی میں گزاری ہو اور پھر رب کی جناب میں کھڑا ہو جائے، رب پوچھے کہ تم نے کیا کیا ہے، تو اپنی برائیاں ہی گنوائے گا، اپنی اچھائیاں نہیں گنوا سکے گا، اور اسے مہلت دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہی اصل نقصان ہے۔ مہلت مل جائے تو تلافی ہو سکتی ہے، لیکن مہلت نہ ملے تو میرے دوستو بزرگوں، یہ حقیقی نقصان ہے، ایسا نقصان ہے کہ ایک انسان لاکھ کوشش کر لے اس کی تلافی نہیں کرا سکتا۔ آج ہم اسی خسارے میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو ایسی راہ پر ڈال دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم میں جو خسارے والے اعمال بیان ہوئے ہیں وہ بیان کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ اللہ نے ان الانسان لفی خسر کیوں کہا ہے، کہ حقیقت میں انسان خسارے میں ہے۔ بعض نقصان ایسے ہوتے ہیں جسے دنیا کا نقصان بھی شمار کیا ہے رب نے، اور آخرت کے حوالے سے بھی وہ خسارہ شمار ہوا ہے، وہ ہے اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جانا۔ دین پر آیا، دین اسلام قبول کیا، رب نے توحید کی دولت دے دی، اسلام سے سرفراز کر دیا، پیغمبر کی سنتیں اسے سکھا دی، لیکن اس کے بعد ناشکری کرتے ہوئے وہ دین سے پھر جاتا ہے، کچھ ذاتی مفادات کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت یہودی اور عیسائی لابی اور یہ احمدی قادیانی یہ بڑے سرگرم ہیں، لوگوں کے حالات اور واقعات سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں فائنینشلی طور پر، اور یہ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا کر لوگوں کے ساتھ کچھ تعاون کر کے انہیں مرتد کر رہے ہیں، انہیں دین سے پھیر کر کوئی قادیانی بن جاتا ہے، کوئی نعوذ باللہ عیسائی بن رہا ہے، کوئی کسی اور مذہب کو صرف دنیاوی مفاد کی خاطر۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر صرف رب کی عبادت کرتے ہیں۔ علی حرف، حرف کہتے ہیں کنارے کو، ایک طریقہ، صحیح طریقہ انہیں مل گیا، اس کی پابندی کر رہے تھے، اس کے طریقے پر چل رہے تھے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں تو یہ بڑے مطمئن رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دین اسلام کی برکتیں ہیں، اور اس مذہب میں، اس دین میں تو یہ خوبیاں ہیں، بڑے مطمئن رہتے ہیں، خیر و بھلائی جو مل رہی ہے۔ اور جب انہیں کوئی شر تکلیف پہنچتی ہے، فقر و فاقے کی پہنچ سکتی ہے،
بیماری کی پہنچ سکتی ہے۔ ایسی ایسی بیماریاں ہیں، آج کل مہنگائی ہے، علاج مہنگا ہے۔ یہ دوسری یہودی لابی اور یہ تنظیمیں NGOs یہ ان کا علاج کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ رب کہتے ہیں جب انہیں خیر و بھلائی ملتی ہے بڑے مطمئن ہو کر، یکسو ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے کسی بھی حوالے سے، انقلب علی وجہی، یہ اپنے منہ کے بل پھر جاتے ہیں، اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ کہا نہیں جی ہمیں اسلام نے کیا دیا ہے، یہ دین کے ماننے والوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، بس تکلیفیں ہی برداشت کی ہیں۔ یہ جب سے یہ دوسرا مذہب، یہ دوسرا مسلک اپنایا ہے، بس جب سے جو ہے نا فراوانیاں ہے، بڑی کشادگی ہو گئی ہے۔ عرب کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا و آخرت کے خسارے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وقتی فائدہ ضرور ملے گا، لیکن کوئی بھی NGO اور کوئی بھی وہ آپ کو ساری زندگی نہیں کھلا سکتی، اونچ نیچ آئے گی۔ رب کہتا ہے یہ دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے، ناقابل تلافی نقصان میں، اور آخرت میں بھی انہیں خسارہ ہی ملنا ہے۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، جو مرتد ہو گیا اپنے دین سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کافر ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ نے اس کی دنیا و آخرت کے کیے ہوئے سارے عمل ضائع کر دینے ہیں۔ یہ دنیا و آخرت کا خسارہ ہے، ایسا نقصان جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ انسان نے ساری زندگی وقت دیا ہو، توحید پر کاربند رہا ہو، سنتوں کو اپنایا ہو، قرآن کی تعلیم سیکھی ہو، سکھائی ہو، لوگوں کو خیر و بھلائی کی باتیں بتائی ہوں، لیکن آخر میں مرتد ہو گیا، رب کہتا ہے ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ یہ خسارے میں لوگ ہیں، انہیں اللہ نے ان لوگوں میں شامل کیا ہے جو حقیقی خسارہ پانے والے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، جو ملک کلمہ توحید کی بنیاد پر بنا تھا اور جس پر خوشی منانے کے لیے کل کا دن مختص ہے، 14 اگست کا دن، بجائے اس کے کہ ہمیں وہ سبق یاد کرنا چاہیے تھا کہ یہ ملک توحید کی بنیاد پر بنا ہے، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اسی ملک میں شرک کے اڈے بھی موجود ہیں۔ خانقاہوں پر لوگ، بارگاہ مزارات پر لوگ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، قبر پر جانا، مزارات پر جانا منع نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر ان کو سجدے کرنا، ان کو رکوع کرنا، ان سے نظر و نیاز ماننا، انہی کو سب کچھ ماننا، ان کو اپنا سفارشی ماننا، یہ غلط ہے۔ ہمارے بعض افراد اور بعض ساتھی اتنی شدت میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں قبر پر جانا ہی منع ہے۔ نہیں میرے دوستو، قبر پہ جانا منع نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر منع کیا تھا، پھر آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، الآن فزوروها، اب میں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو، لیکن اس کا ایک مقصد ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے۔ اس قبر میں والد ہیں، والدہ ہیں، رشتہ دار ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، لیکن ہم معاشرے میں کیا حال دیکھتے ہیں، بجائے ان کے لیے دعا کریں، ان سے دعائیں کرنا شروع کر دی ہیں، معاملہ الٹ کر دیا ہے۔ اور پھر بعض متشددین اور بعض جنونی قسم کے لوگ، وہ پھر غیر مسلم ہوں یا غیر مسلک کے لوگ ہوں،
ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کبھی کسی مزار پر حملہ کر دیا، کبھی کسی مندر پر حملہ کر دیا، کبھی کسی چرچ پہ حملہ کر دیا وغیرہ ذالک۔ یہ دین اسلام نے نہیں سکھایا، یہ تعلیمات دین کی نہیں ہے کہ انسان مسلمان اتنا متشدد ہو جائے کہ شرک سے تو نفرت کرے، مشرک سے بھی نفرت شروع کر دے۔ مشرک انسان ہے، نفرت اس کے عمل سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ اتنے ہی اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کو تبلیغ کریں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض غیر مسلم سازش کے طور پر ملک و ملت کو نقصان پہنچانے کے لیے، وطن عزیز میں خون خرابے کے لیے کبھی مسلکوں میں لڑائی کراتے ہیں، کبھی مختلف مذہب کے لوگوں میں لڑائی کراتے ہیں، اور سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑائی فرد سے شروع ہوتی ہے۔ آپس میں لڑائی ہوئی ایک مسلک کی دوسرے مسلک کے فرد سے ہوتی ہوئی اجتماعیت میں، اور پھر ان کی عبادت گاہوں تک وہ بات پہنچ جاتی ہے اور نتیجہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں پر سورہ حج میں آزادی کی بات کی ہے کہ ہم ان لوگوں کو آزادی دیتے ہیں، اس سے پہلی آیت میں اللہ نے اس بات کا بغور تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ مندر، یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں، یہ یہودیوں کے معبد خانے، یہ گرانے کے لیے نہیں ہے کہ کوئی بھی انفرادی طور پر اٹھے اور انہیں گرانے پر تل جائے کہ نہیں جی اس کو ختم کرنا ہے، یہ شرک کا اڈا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جب ہم ان لوگوں کو زمین پر جگہ دیتے ہیں، زمین پر جگہ دینے سے مراد کوئی خطہ ارضی کو دے دیتے ہیں کہ اس پر تمہاری حکومت ہو، تمہارا رہن سہن ہو، اقاموا الصلاة، تو یہ رب کو راضی کرنے کے لیے نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ مالی طور پر وآتوا الزکاة، زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ وہ ملک مضبوط ہو، وہاں کے رہنے والے مالی لحاظ سے مضبوط ہو جائیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ اچھائی کے لیے لڑتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اچھی بات پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کس نے سکھا دیا کہ بس کوئی بھی مشرک نظر آ جائے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اگرچہ یہ شرک اعمال میں غلیظ ترین عمل ہے، اور ہمارا اہل حدیث کا تو در امتیاز ہی یہی ہے، جسے ہر مسلک اور مذہب کا شخص مانتا ہے کہ یہ اہل الحدیث، یہ شرک و بدعات سے دور رہنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جس طرح خود دور رہتے ہیں، دوسروں کو بھی اس برے عمل سے روکنے کے لیے تبلیغ کا کام کریں۔ رب نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ انہیں آزادی نصیب ہوئی ہے، اب امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ ہم نے کبھی زندگی میں کسی کو اچھے انداز میں برائی سے روکا؟ ہم اپنے ہی ہم مسلک کو بھی اگر کسی اچھی بات کی ترغیب دیتے ہیں تو ہمارا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے، ہم اسی سے اتنی نفرت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم غیر مسلک کے شخص کو یا غیر مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کو کیسے برداشت کریں گے؟
کسی کو نماز کی تلقین کرنی ہو تو ہم بھری محفل کے اندر اسے کہہ دیتے نماز پڑھتا نہیں اور ہم سے بات کرتا ہے، یہ کام کرتے ہو اور پھر ہم سے بات کرتے ہو۔ نہیں میرے دوستو، پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ، آپ علیہ السلام کا طریقہ بڑا خوبصورت تھا۔ ثمامہ بن اسال کو باوجود اس کے کہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے دھمکیاں دی، پیغمبر کو برا کہا، لیکن پیغمبر نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، بڑے احسن انداز میں گفتگو کی اور پھر فرمایا چھوڑ دو، اسے کھانا کھلاؤ اور اسے رخصت کر دو۔ آپ کا عمل دیکھ کر ثمامہ بن اسال مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے ابن عمر، پیغمبر چاہتے تھے ابن عمر نماز کی تو پابندی کرتا ہے، تہجد گزار بھی بن جائے۔ آپ نے سیدنا ابن عمر سے فرمایا ابن عمر بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے، لیکن یہ رات کی تہجد کی نماز پڑھے نا تو کیا ہی کہنے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں اس وقت سے میں نے تہجد نہیں چھوڑی۔ ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ فرمایا جس نے شرک کیا وہ شرک بہت بڑا خسارے والا، نقصان والا کام ہے۔ آج لوگ شرک کو توحید سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم توحید پر گامزن ہیں۔ میرے دوستو، یہ شرک بھی ایسا عمل ہے، یہ دوسرے نیک اعمال کو بھی ضائع کروا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تم میں سے کسی نے شرک کیا، لیحبطن عملک، اس کے عمل کو ضائع کر دوں گا، ولتکونن من الخاسرین، اور اللہ فرماتا ہے یہ لوگ پھر خسارے میں ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر کسی نے شرک کیا تو وہ لوگ خسارے میں آ جائیں گے، ان کا نیک عمل ہی ضائع ہو جائے گا۔ مشرکین کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ ہم یہاں پر کچھ نیک عمل کرتے ہیں، بہت اچھے کام اس کو سمجھ کر، بڑی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن حجاج کی خدمت کو لوگ سعادت کے طور پر بھی کرتے ہیں۔ مشرکین عرب حجاج کی خدمت کرتے تھے سعادت سمجھ کے، فضیلت سمجھ کے، اجر و ثواب سمجھ کے، لیکن اللہ فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلا دو گے، وعمارت المسجد الحرام، بیت اللہ کا انتظام و انصرام بہتر طور پر چلا دو گے، کمن آمن باللہ، پھر تم ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے جو مومن ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، مومن اور مشرک برابر نہیں ہو سکتا۔ مشرک اچھا کام کرے لیکن ساتھ میں شرک بھی کرے، رب کہتا ہے اس کا عمل باطل ہے، بیکار ہے، لیکن ایک مومن ہے، فرمایا وہ مسجد حرام کی، حاجیوں کی کھلائی پلائی کا اہتمام کرے، صفائی ستھرائی بیت اللہ کی، اس مسجد کو آباد کرنے کا اہتمام کرے، تو ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے جنت ہے۔ کام دونوں کر رہے ہیں، مشرک بھی بیت اللہ کے لیے خدمت کے لیے تیار ہے، مومن بھی تیار ہے، حجاج کی خدمت مومن بھی کرے مشرک بھی کرے، لیکن اللہ فرماتا ہے مشرکوں کا عمل ضائع ہو جائے گا اور مومنوں کا عمل مقبول ہو جائے گا۔ تو یہ شرک ایسا عمل ہے کہ اسے اللہ نے خسارے میں شامل کیا ہے۔ دوسرا عمل وہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سے ایسے کام لے لے۔ یہ ملک کلمہ توحید کی بنیاد پر بنا تھا، اللہ رب العالمین اس ملک میں رہنے والوں کو توحید پر کاربند فرما دے، اس ملک میں رہنے والوں کو محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق دے، اس ملک میں رہنے والے ہمیشہ محبت اور پیار کریں، ہمدردی
اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی والے کاموں میں، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں تاکہ یہ ملک ترقی بھی کرے اور اس سے جتنی برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے، ہر قسم کے خسارے سے، شرک کے، کفر کے، ارتداد کے، ہر قسم کے خسارے سے محفوظ فرما دے، وہ خسارہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عصر کے مفہوم سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی اور اس کے بعد